بٹھا کر رہا ہوں، وہ امام جو ہرنی کے بچوں کی پیاس برداشت نہ کر سکے، علی اصغر کی پیاس کیسے برداشت؟ امام نے کہا شکاری یزید سے میں زیادہ انعام ہوں۔ پہلی مرتبہ شکاری امام کو زلزلے کے پاؤں تک دیکھنے لگا، جب پاؤں پہ نظر دیکھی پاؤں میں جوتیاں نہیں ہے، پاؤں زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، ظالموں نے اتنا پیدل چلایا تھا آپ کے امام کو پاؤں زخمی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جو لباس ہوا ہے وہ پھٹا ہوا پرانا لباس ہے، سر پہ جو امامہ ہے وہ آدھا جلا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں گے آپ کے امام کا امامہ کہاں جلا؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب شام غریبہ او خیمے جلے تھے، مظلوم کا بستر بھی جلا تھا، شکاری کہتا ہے کہ جی تیرے سر پہ امامہ جلا ہوا ہے، تیرے پاؤں میں جوتیاں نہیں، تو مجھے انعام کیا دے؟ امام سجاد نے فرمایا شکاری میرے لباس کو نہ دیکھ، جھولی پھیلاؤ۔ جس نے جھولی پھیلا امام نے خاک اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈالی، دیکھا اب دیکھ، اب کیا دیکھا؟ لالوں کو ہر ہیرے قیمتی موتی ہے۔ اب یہ ڈر گیا، کہنے لگا قیدی تجھے تیرے رب کی قسم بتا دوں، ہرنی نے تجھے سلام کیا، السلام علیک ایھا الامام الغریب۔ تو نے مٹی سے ہیرے جواہرات بنا دیے۔ آئے مولا سجاد کی آواز آئی، انا علی بن الحسین، میں حسین کا یتیم بیٹا سجاد قدموں پہ گرا، ہرنی کو آزاد کر دیا۔ یہ ہیرے جواہرات لے کے بازار میں آ گیا، ہزاروں شامی جمع ہو گئے، تجھے کہاں سے خزانہ ملا ہے؟ مگر یہ زارو قطار رو رہا، لوگ حیران اتنا بڑا خزانہ ملا ہے پھر بھی رو رہا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے اتنا خزانہ ملا تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے رو کر کہا شامیوں بتاؤ زندان میں کون ہے؟ شامیوں نے کہا زندان میں باغی ہے، کہ تمہاری زبان جل جائے انہیں باغی نے کہو، وہ نبی کے نوازے کی اولاد ہے، زندان میں وہ ہے جس پہ ہرنی نے سلام بھیجا، جس نے خاک سے ہیرا جواہر۔ اب شامیوں کو احساس ہوا، شامی معذرت کرنے کے لیے یا حسین کر کے زندان کی طرف۔ مولا سجاد نے دیکھا ہزاروں شامی پرسا دینے کے لیے آ رہے ہیں، مولا پریشان ہو گئے، آگے بڑھ کے فرمایا آگے نہ بڑھو، یہی بیٹھ جاؤ، زینب و کلثوم کے سروں پہ چادر کوئی نہیں۔ غریب مظلوم سجاد، یہ خبر یزید کو پڑ گئی، انقلاب ہونے والا، لوگوں کو پتا چلا یہ باغی نہیں، یہ رسول کا خاندان ہے، یہ معجزہ دکھائے۔ فرمایا اس شکاری کو قیدی کرو، اسے گرفتار کرو، شکاری یہ معجزہ بتائے گا، اس کی گردن اڑا دو۔ شکاری کو شہید کر دیا گیا۔ شکاری کی بیوی 4
یتیم بچے لے کر زندان میں آئے. ایسا جملہ کا سجاد کا دل تڑپا دیا. فرمایا کیا؟ فرمایا اے حربی کے بچوں پہ رحم کر، میری چار یتیموں پہ رحم کر. میرا شوہر تیری وجہ سے شہید ہوا ہے. مولا نہیں پہچانا تو شامیوں نے نہیں پہچانا. میں جانتی ہوں آپ امام ہیں، مردہ کو زندہ کر سکتے. چار یتیم رو رہے ہیں، شکاری کی بیوی رو رہی ہے. امام زین العابدین نے کہا بپی اماں آ مل کے دعا کرے. علی اصغر کی ماں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے. اے ننیز سکینہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے. ہائے سجاد نے ہتھکڑیاں والے ہاتھ اٹھائے. مجھے نہیں معلوم کیا واسطہ دیا، شاید یہ واسطہ دیا ہو او میرے اللہ اس ننھی سی گردن کا واسطہ جس پہ ظالموں نے وہ تیر لگایا کہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ. شاید یہ واسطہ دیا میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، اس یتیم ان یتیموں کے بابا کو زندہ کر. شکاری زندہ ہو گئے. یزید نے جان بوجھ کے سارے قیدیوں کو زندان میں مارنا تھا، مگر اب مجبور ہو گیا. اس معجزے کی وجہ سے شام میں انقلاب آنے لگا. مجبور ہوا ظالم کہ یہ سید سجاد کو آزاد کریں، قیدیوں کو آزاد. بس عزیزو قیدی آزاد ہوئے. کچھ مومنہ عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کچھ وصیتیں کی. مجھے تفصیل سے نہیں معلوم مگر ایک وصیت بی بی نے ضرور کی ہوگی. وہ سکینہ سلام اللہ علیہا کیا فرمایا ہوگا؟ شاعر کا یہ تصور ہے شاید بی بی نے اس طرح سے وصیت کی. شام کی مومنہ عورتوں اللہ تمہیں تمہارے بچوں کے ساتھ آباد رکھے. دعا دی سکتے. شام کی عورتوں اللہ تمہارے بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ آباد. جب تمہیں تمہارے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے اس ننھی سی قبر پہ آ جایا کر. شام سکینہ تنہا ہے، کوئی قبر پہ آنے والا نہیں ہے. پروردگار اس معصومہ کے صدقے، مولا سجاد کے صدقے، کربلا کے اسیروں اور شہداء کے صدقے میرے اللہ یہ ہمارا گریہ، یہ ہمارا رونا، یہ ہماری عبادت قبول فرما. میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما. جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہوں کو میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سچی توبہ نہ کر لیں. جو ہمارے اندر برائیاں خامیاں خرابیاں دور